وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ حقائق سامنے لانے کے لیے شفاف، قابل اعتماد اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ایسے اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرے اور ذمہ داری سے کام لے۔ کہا، انتہائی افسوسناک ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا انتخاب کیا۔ پانی پاکستان کے 240 ملین لوگوں کے لیے لائف لائن ہے۔ سندھ طاس معاہدے میں یک طرفہ طور پر دستبردار ہونے کی کوئی شک نہیں۔ جموں کشمیر تنازع کا پرامن حل ہی خطے میں پائیدار امن یقینی بنانے کا راستہ ہے۔ گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے دونوں فریقین کے مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ فوج الرٹ ہے، ہم چوکس ہیں، جنگ میں پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر بھارت نے مہم جوئی کی تو پاکستان کا جواب سخت ہوگا۔ پاکستان کی بھارت کو ایک بار پھر وارننگ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عالمی برادری سے سوال پوچھ لیے۔ کہا، کیا ایسا نہیں کہ بھارت ایک ملک پر فوجی حملے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ کیا بھارت کی جانب سے عالمی قوانین کا احترام نہ کرنے سے خطے کی صورتحال خراب نہیں ہوگی؟ کیا یہ اہم نہیں کہ پہلگام میں متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور بھارت کی جارحیت میں تفریق کی جائے؟ کیا ہم آگاہ ہیں کہ بھارت کی جارحانہ سوچ سے خطے میں ایٹمی طاقتوں کا ٹکراؤ خطرناک ہو سکتا ہے؟ بھارت جان بوجھ کر حالیہ حالات کشیدہ کر رہا ہے، خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوئی بھی کوشش جنگ کے مترادف ہوگی۔ کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے، سارے اقدامات کر لیے، پاکستان کا جواب فیصلہ کن ہوگا۔ مسلح افواج کا واضح اور دو ٹوک اعلان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، قوم متحد ہے، پاکستانی عوام اپنی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ پاک فوج ہر محاذ پر کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، بھارتی حکومت کا مقصد ہے پاکستان پر الزام لگاؤ، کریڈٹ لو، الیکشن جیتو۔ پہلگام واقعے کا الزام چند ہی منٹوں بعد پاکستان پر دھر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے بھی شور مچایا کہ پہلگام حملہ پاکستانی ایجنسیز نے کرایا ہے۔ بھارت پہلگام واقعے کو سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کروا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک مشیر قومی سلامتی مقرر۔ ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو مشیر قومی سلامتی کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ بھارت جو کارروائی کرے گا، پاکستان کا جواب اس سے بڑھ کر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا، کہا، کسی کو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے، بھارت کو بھرپور جواب دیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، حملے کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا، دوست ممالک چاہتے ہیں کہ جنگ کی صورتحال نہ بنے، شاید بھارت کو کچھ عقل آ جائے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں فوجی افسران نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر بات کی۔ متحدہ عرب امارات کا بھی تنازعات کے پرامن حل پر زور۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، دشمن کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات بھارتی فوج نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ کیانی اور منڈل سیکٹر پر چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ پاک فوج نے بھارتی پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج کے مؤثر جواب سے دشمن کی متعدد مورچے تباہ ہونے کی بھی اطلاعات۔ جارحانہ بھارتی عزائم کے پیش نظر سیالکوٹ، نارووال، ظفروال اور شکرگڑھ کے علاقوں میں پاک فوج کی جنگی مشقیں، چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں سمیت ٹینکس، توپ خانہ اور انفینٹری نے حصہ لیا۔ پاکستانی ایئر فورس کی مستعدی، بروقت کارروائی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں پیٹرولنگ کرنے والے بھارتی رافیل طیاروں کی فوری نشاندہی کر لی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات بھارتی ایئر فورس کے 4 جنگی جہازوں نے پیٹرولنگ کی۔ پاکستانی ایئر فورس کی بروقت کارروائی پر بھارتی رافیل طیارے واپس چلے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات جس خطرے کا اظہار کیا تھا وہ اب بھی برقرار ہے، مگر ہماری مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ گزشتہ رات بھارت نے تیاری کی تھی، جس کی ہمارے پاس بہت معتبر، قابل بھروسہ اور مصدقہ اطلاعات موجود تھیں کہ بھارت کوئی بھی مہم جوئی کر سکتا ہے۔
भारत को पैगाम देना ज़रूरी था कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। भारत ने पाकिस्तान के अलावा अमरीका और कनाडा में भी दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया। पाकिस्तान की जानिब से तहकीकात की पेशकश को तमाम ममालिक सराह रहे हैं, जिसके बाद भारत शर्मिंदगी और खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नटाली बैकर की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक़ डार ने इलाक़ाई अमन व कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका उभरती सूरत हाल के पेश नज़र दोनों ममालिक से राबते में रहेगा। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी सरगर्म। सऊदी वजारत ख़ारजा का कशीदगी से गुरेज करने, तनाज़ात सिफारती सतह पर हल करने का मशवरा। कुवैत का कहना है कि दोनों ममालिक तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन थामें, कशीदगी से बचने की कोशिश करें। कशीदगी में कमी के लिए ईरान की जानिब से सालिसी की पेशकश भी सामने आ चुकी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन कह चुके हैं कि उनका मुल्क पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का अदा करता है। चीन का कहना है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग का जवाब दे रहा है। अगर भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ पानी की बंदिश को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है तो इसका मतलब ऐलान जंग होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि वो पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को मक़बूज़ा कश्मीर में दहशतगर्द हमले या कंट्रोल लाइन पर फायरिंग शुरू करने से क्या फ़ायदा होगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि बानी पीटीआई की आज भी वही पोजीशन है जो 2019 में थी कि भारत ने हमला किया तो सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हुकूमत में है, बानी पीटीआई पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय फ़ौज ने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जंग नहीं चाहते पर जंग मुसल्लत की गई तो भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हालिया पाक भारत कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए दोनों ममालिक के अवाम को जंग की आग में धकेल रहा है। बरतानिया और बैनुल अक़वामी बरादरी को इस मुताल्लिक़ अपना किरदार अदा करना चाहिए। सरहद पर तनाव है लेकिन हर चीज़ का मुकाबला करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आज पाक फ़ौज के साथ खड़े होने का वक्त है। पाक फ़ौज को पैगाम जाना चाहिए कि कौम के बेटे बेटियां उनके साथ हैं। अगर कोई कहे वर्दी वाले पर गोली चलाओ, उसके बहकावे में नहीं आना। जो लोग इस बहकावे में आए वो जेलों में सड़ रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज यकजा हैं, किसी भी जारी हद का मुंह तोड़ जवाब देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, भारत के हिजान अंगेज बयानात जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाए वतन के लिए तैयार है। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि मकबूजा वादी में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, मकानों को गिराने और क्रैकडाउन के बाद अब भारत भर में कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय पुलिस कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही। हुर्रियत रहनुमा चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अल्ताफ़ वानी का भी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। कहा, अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल के एक तरफ माएँ और दूसरी तरफ उनके बच्चे रह जाते हैं। बहुत से लोग नस्लों तक अपने प्यारों के साथ दोबारा मिलने से कासिर हैं। जबरी अलहदगी रोकने और ख़ानदान के मिलने के हुकूक के लिए भारत से जवाबदही की जाए। खालिस्तान तहरीक रहनुमा गुरबचन सिंह पन्नू ने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी।
اور پنجاب بھارتی تسلط سے آزاد ہوگا۔ ایک ویڈیو بیان میں گرپتون نے کہا کہ بھارتی پنجاب اب پاکستان کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی بن کر کھڑا ہے۔ ہم بھارتی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ گرپتون نے بتایا کہ مقبوضہ بھارتی پنجاب کے کینٹ ایریا میں وال چاکنگ ہو گئی ہے کہ سکھ پاکستان کے خلاف نہ لڑیں۔ بھارت نے پاکستان کی تحمل مزاجی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ پاکستان اب 2019 کی طرح تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اب کی بار بھرپور جواب ملے گا۔ پاکستان کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے بھارتی صحافی کو واضح کر دیا۔ کہا بھارتی میڈیا اور سیاستدان جنگی جنون میں مبتلا ہیں۔ 2019 میں بالاکوٹ کا واقعہ ہو یا بھارت کی جانب سے غلطی سے میزائل فائر ہونے کا معاملہ، پاکستان نے بیک چینل ڈپلومیسی اختیار کی۔ چائنا سے بھارت کے سرحدی تنازع کے دوران بھی سیز فائر کو برقرار رکھا، لیکن پاکستان اب ہندوستان کو ایک اشتعال انگیز ریاست کے طور پر دیکھتا ہے۔ پاکستان جواب دے گا۔ بھارتی فضائیہ کے سابق ایئر وائس مارشل اور ممتاز تجزیہ کار کپل کاک نے کہا ہے کہ کشیدگی میں کمی تو دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان بات چیت سے ہی ہو سکتی ہے۔ بھارت کی موجودہ قیادت کی جانب سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کا مثبت جواب آنے کا امکان نہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کپل کاک نے کہا کہ مودی سرکار نے کشیدگی اتنی بڑھا دی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ہو سکتا ہے فروری 2019 کی طرح دونوں ملک ایک ایک کارروائی کرنے کے بعد کشیدگی میں کمی لانا شروع کر دیں۔ بھارتی دانشور جے دیپ داس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ رہے اور اب بھی دشمنی نہیں چاہتے۔ کچھ دہائیوں سے حکومتی اور ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات دوسری طرف جانا شروع ہو گئے۔ پہلگام واقعے کا اثر شہریوں پر پڑنا افسوسناک اور عوام کے لیے پریشان کن ہے۔ بھارتی ماہر تعلیم اور مصنف پارتھا بنرجی نے کہا کہ پہلگام میں سخت سیکیورٹی کے باوجود دہشت گردی کا واقعہ ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ماضی میں پلوامہ واقعے کی تحقیقات بھی تسلی بخش نہیں تھی، جس کے باعث خدشات جنم لے رہے ہیں۔ حکمراں طبقہ لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، جسے ناکام بنانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، تعلیم عام کرنا ہوگی۔ بھارت نے پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ بھارتی حکومت نے پاکستان کے لیے فضائی بندش کا نوٹم جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق آج سے 23 مئی تک بھارتی فضائی حدود تمام پاکستانی طیاروں کے لیے بند رہیں گی۔ قومی ایئر لائن احتیاط کے طور پر پہلے ہی بھارتی فضائی حدود کا استعمال روک چکی ہے۔ اس سے پہلے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے اعلان پر پاکستان نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے اپنے فضائی حدود بند کر دیے تھے۔ بھارت کی چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب، ہر الزام، ہر اقدام کا حساب، ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم دن رات متحرک، ہر سچ، ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی نئی قیمت 256 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ وزارت خزانہ نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں طویل مدتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ، مختلف کمپنیز کی 70 کروڑ ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کے اعلان کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم میں شرکت، آئی ٹی کمپنیوں کے عہدیداروں اور ڈیجیٹل تعاون تنظیم کی سیکریٹری جنرل دیما الیاحیہ کی الگ الگ ملاقات۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ایف بی آر اصلاحات سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کی ایف بی آر اصلاحات میں سرمایہ کاروں کی شمولیت اور مواقع پر آگاہی کے لیے خصوصی ویبینار کی ہدایت۔ اسٹرکچرل ریفارمز میں کامیاب ہو گئے تو یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔ ریفارمز آئی ایم ایف کے کہنے پر نہیں، ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پری بجٹ سیمینار سے خطاب، کہا 8 سے 9% ٹیکس پر معاملات نہیں چل سکتے، ٹیکس سے ہراسمنٹ کا عنصر نکلنا چاہیے، ٹیکس کا دائرہ نہ بڑھانے یا ٹیکس چھوٹ کی گنجائش ہی نہیں، ٹیکس ریٹرن کا فارم بہت سادہ بنایا جا رہا ہے، عرصے بعد پورا سال کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا، آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں، قومی ایئر لائن کی اچھی ڈیل ہونے کا امکان ہے۔
چیئرمین NIRC جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تعاون سے آج کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ کانفرنس کا مقصد آجر اور اجیر کے فاصلے کم کرنے اور تعلقات کی بہتری کا ماحول فراہم کرنا ہے۔ یہ 1969 کے بعد پہلا موقع ہے کہ ایسی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ امید ہے یہ ایونٹ بہت کامیاب ثابت ہوگا۔ آج محنت کشوں کے عالمی دن پر اسلام آباد میں کانفرنس ہوگی۔ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن اور نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کی کانفرنس میں قانونی ماہرین، ججز اور ILO کے نمائندے شریک ہوں گے۔ چیئرمین NIRC جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ کانفرنس سے آجر اور اجیر کے درمیان روابط اور مزدور کے حقوق پر بات ہوگی۔ ILO کے کنٹری ڈائریکٹر گیئر تھامس کا کہنا ہے کہ مزدوروں کے حقوق سے آگاہی اور ان پر عمل سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ کانفرنس میں لیبر قوانین اور عدالتی امور پر سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن اور جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے اظہار خیال کریں گے۔ کانفرنس میں وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، چودھری صالح حسین کے علاوہ بیرسٹر ظفر اللہ خان، جنرل سیکریٹری سپریم کورٹ بار سلمان منصور اور وفاقی سیکریٹری ڈاکٹر ارشد محمود بھی شریک ہوں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا ہے کہ بھارت کے جنگی جنون سے پاکستان ڈرنے والا نہیں ہے۔ بھارت اور اس کے عوام کے لیے جنگ خودکشی کے مترادف ہوگی۔ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین فوج اور ہتھیار ہیں۔ کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران شجیل میمن نے کہا، بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت ہر چیز کا الزام پاکستان پر لگاتا ہے مگر ثابت نہیں کر سکا۔ بھارتی الزامات کی آزادانہ تحقیقات کی جانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بھارت میں ہونے والے واقعات میں خود بھارت ملوث ہے۔ اگر پاکستان کا پانی بند کیا گیا تو ہم جنگ کریں گے۔ پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو پہلے چائے پلائی تھی، اب کچھ اور پلائیں گے۔ بلوچستان اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، ہماری فوج جارحیت کا بھرپور جواب دے گی۔ بلوچستان کے عوام پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں بھارت کی جانب سے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگانے کے خلاف قرارداد منظور۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پاک فوج کے پاس پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں بھی بھارت کا ہاتھ ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات میں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ عالمی برادری پاکستان میں دہشت گردوں کو بھارت کی جانب سے مختلف اکاؤنٹس میں رقوم کی فراہمی کا نوٹس لے۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری کی ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری۔ گورنر اور ان کے اہل خانہ کے لیے مزار کا اندرونی حصہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ گورنر سندھ کی ملک کی سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں۔ گورنر سندھ دورہ ترکی کے دوران گورنر استنبول سے ملاقات بھی کریں گے۔ جامعہ کراچی میں واٹر کارپوریشن کی پانی کی لائن پھٹنے سے جامعہ کی سڑکیں اور رہائشی علاقہ زیر آب۔ مکینوں نے نقل مکانی کر لی۔ پانی کی لائن پھٹنے سے رہائشی سوسائٹی کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام بھی متاثر۔ کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے کلاسز منسوخ ہونے لگی۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں 3% کمی، $58 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمت میں 2021 کے بعد سے یہ سب سے بڑی ماہانہ کمی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ امداد کی فراہمی 2 ماہ سے بند۔ فاقہ کشی سے 50 بچوں سمیت 52 فلسطینی شہید، 65,000 سے زائد غذائی قلت کا شکار۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل سے امداد بحالی کا مطالبہ۔ امداد کی بندش پر اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں سماعت جاری۔ روس نے امداد کی بندش کو انسانیت کی تباہی قرار دے دیا۔ امریکہ کی اسرائیلی اقدامات کی بھرپور حمایت۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فضائی حملے۔ شام میں اسرائیل کی بمباری، شامی سیکیورٹی اہلکار جاں بحق۔ اسرائیل کے خلاف مظاہروں کے جرم میں گرفتار کولمبیا یونیورسٹی کے فلسطینی طالب علم کو امریکی عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ طالب علم نے اپنی بے دخلی کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ چین ڈیل کرنا چاہتا ہے، امریکہ ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ منصفانہ ڈیل ہوگی۔ امریکی صدر کا حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر ریلی سے خطاب۔ کہا، ان کی حکومت کے کامیاب ابتدائی 100 دن عقل کا انقلاب ہے۔
غیر قانونی بچوں کے لیے خودکار شہریت ختم کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے۔ جو بائیڈن نے بتایا کہ امیگریشن کے بہاؤ کو ختم کرنا ناممکن ہے، قانون سازی کی بھی ضرورت ہے۔ پتہ چلا کہ صرف ایک نئے صدر کی ضرورت تھی۔ ڈیموکریٹس ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں، جو ریپبلکن ان کے ایجنڈے کی حمایت نہیں کرتے انہیں باہر نکال دیں۔ مضبوط فوج اور کم ٹیکس چاہتے ہیں۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی پہلی شکست، لاہور قلندرز نے 88 رن سے ہرا دیا۔ قلندرز نے 6 وکٹ پر 209 رنز بنائے۔ فخر زمان 44، سکندر رضا 39 اور سیم بیلنگز 38 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ 210 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیٹرز ناکام، پوری ٹیم 121 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اینڈریز گوس 41 اور سلمان آغا 36 رنز بنا سکے۔ حارث رؤوف کی 4 وکٹیں، 3 کھلاڑیوں کو سکندر رضا نے آؤٹ کیا۔ میچ میں حارث رؤوف اور شاہین آفریدی کی T20 کیریئر میں 100 وکٹیں بھی مکمل۔ پی ایس ایل میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ ملتان سلطانز کا مقابلہ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ہوگا۔ بھارت نے پاکستانی اداکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بلاک کرنا شروع کر دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ ماہرہ خان، ہانیہ عامر، علی ظفر اور صنم سعید کے اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیے گئے۔ جیو ٹی وی کی سیریل تیرے بن نے اسٹائل ایوارڈ کا میلہ لوٹ لیا۔ بہترین ڈرامہ سیریل کے علاوہ بہترین ایکٹر وہاج علی، بہترین ایکٹریس یمنا زیدی اور بہترین OST کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ اور جیو ٹی وی کے شائقین کے لیے مسٹری، ایکشن اور تھرلر سے بھرپور ایک منفرد سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہے جسے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ نے تخلیق کیا ہے۔ میگا اسٹار کاسٹ کے ساتھ اچھوتے موضوع پر مبنی نئی ڈرامہ سیریل ہم راز کا پریمیئر ہوگا 1 مئی جمعرات کی رات 8 بجے۔